الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار، اور جمعے کا دن بھی عطا فرمایا جو کہ ہے سید الایام. تو مہینہ بھی افضل ملا اور افضل مہینے میں افضل دن بھی ملا. اللہ تعالی ہمیں اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دوسرا جمعہ رمضان کا الحمدللہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے. پچھلے جمعے کے روز بھی اس سے متعلق چند میں نے معروضات عرض کی تھی کہ اس جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح اور عام جمعوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ جمعہ ہے، رمضان کا جمعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے کام ایسے اس میں کرنے ہیں جس سے اس کی امتیازی خصوصیت واضح ہوتی ہے. وہ باتیں ساری آپ کو یاد ہوں گی، جمعے کی تیاری سے متعلق ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کام کرنے ہیں، جمعے کی تیاری کرنی ہے، مسجد میں پہلے پہنچنا ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھنا ہے، توجہ کے ساتھ خطبہ اور بیان سننا ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر واپس جانا ہے. خیر، یہ ساری کے ساری فضیلتیں آپ کے علم میں اور آپ جانتے ہیں. حدیث میں کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کا جو وقت ہے، جب آدمی جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جتنے دن ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی معمول میں ہونی چاہیے اور ہوگی معمول میں. سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یقیناً دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ ساری باتیں میں پچھلے جمعے کی میں دہرا رہا ہوں تاکہ بات ذرا سی یاد آ جائے. ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. وہ گھڑی کون سی ہے؟ بے شمار اس میں اقوال ہیں، البتہ راجح قول جو ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ما بین الخطبتین، کہ جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خطبے سے لے کے نماز تک کا جو دورانیہ ہے اس میں جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. ایک بات. دوسری بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ جب خطبے کے درمیان آپ دعا مانگ رہے ہیں تو زبان سے نہیں مانگیں گے. خطبے کے درمیان جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو زبان سے نہیں مانگیں گے، بس دل میں تصور کر لیں، پہلے سے سوچ لیں، بس اس کا تصور کر لیں. اسی طریقے سے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا اہم وقت ہے. عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا اہم ہے. اس کو درود شریف میں، دعاؤں میں مصروف رہ کر گزارنا چاہیے. اور ویسے بھی چلتے پھرتے آتے جاتے، کل بھی بات ہوئی تھی عصر میں درود شریف سے متعلق. تو جمعے کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جمعے کے دن عصر کے بعد جو ہے وہ 80 مرتبہ وہ درود شریف آپ پڑھتے بھی ہوں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس درود شریف کو کا اپنا معمول بنانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہو گئیں. اچھا جی، میں نے ابھی جو روایت پڑھی ہے اس سے متعلق اور اس میں ایک اور چیز کا آج اضافہ ہے وہ ذکر کرنی ہے.
پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کی نماز چھوڑی بغیر کسی شرعی عذر کے، جس شخص نے جمعے کی نماز چھوڑی بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کو اللہ تعالیٰ فرشتے صحیفوں میں اس کو منافق لکھ دیتے ہیں، الیاذ باللہ، منافق لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نے پڑھی، اس میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 3 جمعے چھوڑے تہاوناً، سستی کرتے ہوئے، کوئی عذر نہیں تھا، سستی کرتے ہوئے 3 جمعے چھوڑے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے جب مہر لگ گئی تو پھر کوئی خیر اندر نہیں جا سکتی، کوئی بھلائی اندر نہیں جا سکتی، ہر خیر سے وہ خالی اور عاری ہے۔ تو اس لیے جمعہ کا اہتمام، بہرحال کسی مسلمان کے بارے میں یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ جمعے کی نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ وعیدیں جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی طرح میں ایک اور حدیث بھی ذکر کر دوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے 1 جمعہ چھوڑا، جس آدمی نے بغیر کسی عذر شرعی کے 1 جمعہ چھوڑا، ایک، فرمایا کہ 7000 برس دوزخ میں رہے گا، والعیاذ باللہ، 7000 برس۔ اور وہ 7000 برس جو ہے وہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں، وہاں کے الگ ہیں، یہاں کے الگ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور خاص کام جو ہے وہ جمعے کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ نہ دے دوں، ایک تمہیں میں کوئی چیز بخشش نہ کر دوں، ایک چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ 10 چیزوں کا میں تمہیں مالک بناؤں، جب تم اس عبادت کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، اگلے پچھلے، غلطی سے ہونے والے، جان بوجھ کر صغیرہ یا کبیرہ، پوشیدہ یا کھلا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت جو ہے وہ کسی بھی روایت میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ نہیں ملتا کہ فلاں عمل سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس میں اسی بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر روایت میں ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی حق ہے، چاہے وہ مالی حق ہے، یہ کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا ہے، یہ کسی پر ناجائز غلط تہمت لگائی ہے، تو جتنا لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس آدمی سے آپ اپنا حق نہ معاف کروا لیں۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ایسے ہی معمولی سا نہیں ہے کہ بس جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہے اور دوسروں کا گوشت نوچتا رہے اور بس وہ بخشایا ہے۔ اللہ نے اس کے ضابطے مقرر فرمائے، ضابطے مقرر کیے ہیں، تو حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح کی، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، عجیب نماز ہے یہ۔ اور آپ نے تو اتنی فضیلتیں ذکر فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے، سال میں ایک دفعہ پڑھ لے، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لے، دن میں ایک دفعہ پڑھ لے، تو ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں جو روزانہ بھی پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو جمعے کا جو دن ہے اور رمضان کا دن ہے تو بڑی اہمیت ہے، ٹائم نکال کر، وقت نکال کر ہمیں یہ نماز رمضان کے کم سے کم ہر جمعے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ نماز پڑھتے وقت ٹائم کا خیال سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں زوال کا وقت نہ ہو۔ جب آپ نیت باندھ رہے ہیں تو یہ خیال رہے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو یا عام دن ہو،
اس میں یہ خیال رہے کہ مکروہ وقت نہ ہو جس میں نماز پڑھنا منع ہے، تو صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو میں مختصر سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کے مطابق جو ہے دو طریقے ہیں، لیکن دونوں طریقے میں ذکر نہیں کروں گا، اس سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ میں بتلا رہا ہوں، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق آپ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ چنانچہ 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں گے۔ یہ اسی طریقے سے ایک نفلی نماز ہے جس طریقے سے عام دوسری نفل نمازیں ہوتی ہیں، تو آپ نماز کی نفل کی نیت باندھیں گے 4 رکعت۔ ہر رکعت میں الحمدللہ اور سورت پڑھ کر، ہر رکعت میں الحمدللہ اور سورت پڑھ کر رکوع کرنے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 مرتبہ پڑھیں۔ ایک رکعت میں 75 دفعہ تعداد ہوگی، اب آپ گنتے رہیے۔ 15 دفعہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں گئے 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھے، کتنے ہو گئے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد 25 ہو گئے، 25 کہاں سے ہو گئے؟ 35 ہو گئے نا۔ 15 رکوع میں گئے 10، 25 پھر 10 کھڑے ہو گئے 35، پھر اس کے بعد پہلے سجدے میں گئے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 45۔ یہ تو آسان حساب ہے، 45۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا، بیٹھے، کتنے؟ 10 دفعہ، پھر اب کتنے ہو گئے؟ 55۔ اور پھر اس کے بعد سجدہ کیا، سجدے کی تسبیح پڑھی، پھر 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 65۔ اب دوسرے سجدے کے بعد عام طور پر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے، لیکن پہلے بیٹھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، پھر ترتیب وہی ہوگی جو پہلی رکعت میں۔ تو کتنے ہو گئے؟ 75۔ اور انگلیوں سے نہیں گننا ہے نماز کی حالت میں، انگلیوں سے۔ البتہ بعض فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے، جیسے کہ آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے، اب ظاہر ہے کہ تعداد ہے، اب کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو انگلیوں سے گننا یا وہ الیکٹرانک تسبیح نماز میں یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ سیدھا ہاتھ جب آپ نے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہے تو انگلیوں کو آپ دباتے رہیں، انگلیوں کو آپ دباتے رہیں، اس سے یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ کتنی تعداد ہو گئی ہے۔ تو بہت آسان سا طریقہ ہے اور عجیب و غریب اس کی فضیلت ہے۔ کوشش تو ہمیں کم سے کم میں درجہ بتا رہا ہوں، کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہر جمعے ہم اس نماز کا اہتمام کریں۔ بڑی عجیب فضیلتیں ہیں اس نماز کی۔ تو بہرحال اب تک اگر ہم نے نہیں پڑھی تو ہم آج اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں، آج بھی پڑھ لیں، اور آئندہ جو باقی دن رہ گئے اس میں بھی ہم اس کا اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی جو مطلوبہ فوائد ہیں اور اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اس دن کو گزارنے کی اور صحیح طریقے سے اس دن میں تمام کے تمام اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا